بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے، کربلا سے دمشق کا سفر اور دمشق سے مدینہ پاک کا سفر کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ 11 محرم کو تیز رفتار گھوڑے پر ایک سوار کربلا پہنچا اور پیغام دیا کہ گورنر کوفہ ابن زید چاہتا ہے کہ جلد سے جلد کربلا کے قیدیوں کو کوفہ لے کر پہنچو، کیونکہ مجھے یہاں سے اسیران کربلا کو دمشق روانہ کرنا ہے۔ تاریخی روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قیدی بنائے یہ لشکر چلا تو دنیا نے دیکھا کہ آسمان پر خون کے رنگ سے کچھ اشعار لکھے تھے، جن کا مطلب تھا کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا اب بھی مسلمانی کا دم بڑھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ ان کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زید نے کئی دن اسیران کربلا آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر روئے دمشق یہ قافلہ روانہ ہوا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے، وہ تھے امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلے کو روک دیا اور پانی لینے چلے گئے۔ یزیدی قافلے کا سربراہ نے جہاں خیمہ نصب کیا وہاں دھوپ تھی، بہت زیادہ دھوپ تھی اور صحرا تھا، اسی لیے اسے پانی لینے دور جانا پڑا۔ خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں تھا اور پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری لگتے جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی کے نیچے ریت پر سرہانہ بنا کر لیٹ گئیں۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ پانی آیا، یزیدوں نے آواز دی اور قافلہ چل پڑا۔ سیدہ سکینہ کیونکہ جھاڑی کے دوسری طرف لیٹی تھی تو کسی کو نظر نہ آئی۔ سیدہ سکینہ کو وہیں چھوڑ کر قافلہ چڑھ پڑا۔ قافلہ تھوڑی آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں اور نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا لیکن جس نیزے پر سر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے اور سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی پھپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہا، پھپھی جان آپ ذرا اونٹوں میں دیکھیں کہ اپنے شہزادے اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ایک نام لے کر پوچھا اور تسلی کی کہ سب بچے اونٹوں پر موجود ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا گیا تو جواب نہ آیا، بار بار کہا جواب نہ آیا تو وہ تڑپ اٹھی اور وہ جلدی سے اونٹ سے نیچے اتری اور کہنے لگی، حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں، شاید جہاں قافلہ رکا تھا۔ اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہے اور ان کو چومتی ہے۔ سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی تھی، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ وہ کہانی سنا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی تھی اور نقاب پوش خاتون سنتی جا رہی تھی اور اسے چوم رہی تھی اور رو رہی تھی۔
اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ آپ کو اجر دیں گے، بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو، میں تمہاری ماں فاطمہ۔ حسین کی لگتے جگر، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چل پڑا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھال دیا اور ان کو ساتھ لیا۔ وہ چونکہ روحانی طور پر پرآمد تھی، رخصت ہوئی، سیدہ سکینہ کو لے کر اون پر بیٹھی اور چل پڑی۔ اسی طرح حلب کے رستے سے ہوتے ہوئے پھر حمص کے رستے سے، جس رستے سے گزرتے تھے، پختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے اور یزیدی فتح کے جشن مناتے جا رہے تھے۔ فتح یزید کے جشن کے سماع میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق آ پہنچا۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا جشن میں مصروف تھا اور بہت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو یہ قیدی ہیں یہ کون ہیں۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا اور باغیوں کا سر ہیں اور ان کے خاندان میں وہ لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لے جائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی۔ ایک بازار میں قافلہ بازار میں رک گیا، پریشان حال تھی، چھتوں پر خواتین دیکھتی تھیں۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب سے جب قافلہ گزرا، کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بیچ دیا اور پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی، جو کچھ گھر میں موجود تھا سب بیچ دیا، چادریں، پانی، جو کچھ میسر تھا بیچتی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جس چیز کی جس کو ضرورت تھی کھلاتی گئیں۔ قافلہ رکا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے۔ اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ آجا خاتون، جس نے اتنا احسان کیا، اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور کوئی وقف نہ تھا، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کون ہیں؟ وہ خاتون کہنے لگی میں نے ایک زمانہ مدینے میں گزارا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نوکری میں، میری جوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو سیدہ کائنات نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدیوں سے ملو تو ان سے بلائی کر دینا، کہنا کہ بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے اور قیدی ہیں جو قید ہو کر آئے ہیں، میں نے تو بلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان سے بلائی کر دینا، میں نے تو ان کی وصیت پر عمل کیا ہے، میں تو قیدیوں سے بلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے لیکن خاموش رہیں۔ آپ نے جواب میں کہا اچھا بی بی، تو نے قیدیوں سے بلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بلائی کا کیا بدلہ دے سکتے ہیں، میں تمہیں کیا بدلہ دوں، تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دیں کہ جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی چھوٹی سی شہزادی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بچپن میں دیکھا تھا، تھوڑی عمر میں سیدہ تو وصال فرما گئی، اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں، میں نے یہ سنا تھا کہ حسین شہید ہو گئے، اب میری التجا ہے کہ دعا کر دیں کہ میں زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دیں۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے
اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت سہل بن سعد سعدی۔ بخاری اور مسلم میں بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا۔ میں جب دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سماع تھا، ہر طرف شامیانے تھے، شادیانے تھے، عید کی خوشیاں تھی اور جلوس تھا، جنڈیاں تھیں، عجیب سماع تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں، لگتا ہے تمہارا کوئی علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی عید ہے جو اپنی روایات منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم شام کے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں مدینہ سے آیا ہوں۔ اس وقت عمر رسیدہ تھا۔ فرمایا میں سہل ہوں، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نہیں جانتا کہ یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں، یہاں باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کچلی گئی ہے، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں، معوذ باللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا کہ باغی کون ہے، تو انہوں نے مدینے کی گلیوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا اور آقا کے سینے اقدس پر کھیلتے اور زبان کو چوستے اس دور میں دیکھا تھا۔ باازاں پوری جوانی ان کی نظر میں گزری تھی، پورے 50 برس 40 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلود تھا چہرہ انور۔ آگے قریب جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہے، جب جا کر دیکھا تو کہتے اس کی شکل تو حسین کی طرح لگتی ہے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت مشابہت تھی۔ ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین ہے۔ چیخ نکل پڑی اور رو پڑے، رو کر کہنے لگے یہ قافلہ کہاں سے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں بدبخت یزید شراب میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیاں اور حضرت امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت آ کر بیٹھا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ چھوٹی تھی، عمر کی تھی 4-5 سال کی، ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی۔ اس بدبخت نے پوچھا یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو تم؟ وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پھر پوچھا بتاؤ کون ہو؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ حضرت امام زین العابدین بولے بدبخت، اس کے گلے کی رسی کا گیرا بہت تنگ ہے، اسے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گیرے کو کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ جا کر گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کر دو۔ پھر آپ دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں چلی گئیں۔ فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے لاڈلی، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا پھر خود ہی کھول دو۔ آپ نے رسی کا گیرا کھولا تو یزید نے پوچھا کہ چہرہ کیوں چھپاتی ہو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ فرمایا تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا منظر پایا تم نے؟ فرمایا یہ جو کچھ دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کا دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، قیامت کے دن جو ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ اور خاندان اہل بیت کو الگ ایک جگہ اور شہداء کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین کو کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹانی ہیں، وہ واپس دے دو۔ اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑی ہیں۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔
اس نے اسی مکالمے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی ذات زینب کے دامن سے لپٹ گئیں اور رو کر کہنے لگی، پھوپھی جان کیا اب ہم کنیزیں بھی بن جائیں گی؟ کیا ہمیں کنیزیں بنا دیا جائے گا؟ حضرت زینب نے فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے یہ کرے اور نہ اس بدبخت معلوم یزید کی جرت ہے کہ یہ کر سکے۔ یزید طیش میں آ کر بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو تم سب کو کنیز بھی بنا دو۔ آپ نے فرمایا کہ ملعون، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تم یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا، یزید لعنت ہو تم پر، تم نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کا ایک حال کر کے رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ قصر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا کہ لعنت ہو تم پر تو یزید نے اس وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہماری جو چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں وہ واپس کر دو تو ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا، لوٹا ہوا مال واپس نہیں ملے گا، تمہیں زیادہ سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم پر ہم لعنت بیچتے ہیں اور تمہارے دیناروں پر بھی، نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہمیں واپس کر دو، باقی چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو انہوں نے پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم کو یہ 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے وہ 3 چیزیں لیں اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے کربلا میں 3 دن شہدائے کربلا اور امام عالی مقام کے مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کیا اور پھر واپس مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین میں سکت تھی اور نہ ہی سیدہ زینب میں سکت تھی۔ ان کے حدام میں بشیر نامی ایک خادم تھا، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں، جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہا ہے۔ اس شخص نے جا کر مدینہ میں خبر کی تو مدینہ میں قیامت آ گئی، قہرم مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں، اتنی قیامت یہاں تو اس دن آئی تھی جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تھے، یا اس دن آئی جس دن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچا۔ سارا اہل مدینہ باہر آ گیا، روتے چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سما تھا۔ روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آگے آئے اور سیدھا آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گر کر عرض کیا کہ نانا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور جب گیا تھا تو آپ کا ہرا بڑا خاندان تھا، آج لٹ کر واپس آیا ہے، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی مقام نے اپنی نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کا احسان کا بدلہ چکا دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت اور دین کے گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کر امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ قافلہ مدینہ واپس آیا، اور پھر امام زین العابدین پوری عمر ایک تنہا جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے، اتنی کثرت سے روتے تھے کہ کسی نے پوچھا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف کھو گیا تھا، تو وہ رو رو کر نابینا ہو گئے تھے اور ان کی بنائی چلی گئی تھی،
ان کے غم میں میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے ہیں۔ اسی لیے غم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی جدائی میں آنسو بہانا ہمارے لیے باعث مغفرت ہے۔ اللہ پاک ان سب کے درجات بلند کرے اور اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت سے اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔